شاہآباد میں پیش آئے قتل کے واقعے کے بعد سے حالات کشیدہ، متاثرہ خاندان کے ساتھ ہمدردی اور انصاف کے مطالبے کے لیے جانے والے BRS رہنماؤں سبیتا اندر ریڈی، ستیاوتی راٹھوڑ، پدما دیویندر ریڈی، RS پروین کمار و دیگر کو پولیس نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کرنے سے روک کر حراست میں لے لیا۔ شاہآباد میں پیش آئے دردناک قتل کے واقعے کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب متاثرہ خاندان سے تعزیت کرنے کے لیے جانے والے کئی سیاسی رہنماؤں کو پولیس نے راستے میں ہی حراست میں لے لیا ہے۔ سابق وزیر و MLA سبیتا اندر ریڈی، سابق وزیر ستیاوتی راٹھوڑ، سابق MLA پدما دیویندر ریڈی، RS پروین کمار کو پولیس نے اس وقت حراست میں لیا جب وہ شاہآباد منڈل کے دیوالا گوڑا گاؤں میں متاثرہ خاندان سے تعزیت کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس نے RS پروین کمار اور پٹنم نریندر ریڈی کو شنکر پلی کے مقام پر روک کر حراست میں لیا اور P کارتک ریڈی کو ان کے گھر میں ہی نظر بند کیا گیا تاکہ وہ متاثرہ خاندان سے ملاقات کے لیے نہ پہنچ سکیں۔ ان تمام رہنماؤں نے متاثرہ خاندان سے ملنے اور ان کی ڈھارس بندھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی کیس ہے جس میں ملزم پر اس سے قبل بھی پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج تھا اور پولیس پر مبینہ غفلت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی اقدامات کے طور پر BRS قائدین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ملک کے صرافہ بازار میں آج بڑی تبدیلی دیکھی گئی۔ سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی آئی جبکہ چاندی کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ ہوئی۔ صرافہ بازار سے موصولہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سونے اور چاندی دونوں ہی دھاتوں کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ بات کی جائے 24 کیرٹ سونے کی تو اس کی قیمت میں 490 روپے کی کمی ہوئی ہے اور 490 روپے کی کمی کے بعد 10 گرام 24 کیرٹ سونا 1,44,330 روپے میں دستیاب ہے۔ اسی طرح سے 22 کیرٹ سونے کی قیمت میں بھی 450 روپے کی کمی آئی ہے، جس کے بعد یہ 1,32,300 روپے فی 10 گرام فروخت ہو رہا ہے۔ چاندی کی قیمتوں میں غیر معمولی گراوٹ درج کی گئی۔ آج ایک ہی دن میں چاندی 5,000 روپے سستی ہو گئی۔ اس بڑی کمی کے بعد 1 کلو گرام چاندی کی قیمت اب 2,40,000 روپے ہو گئی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ عالمی بازاروں میں ہونے والی تبدیلیوں اور مقامی سطح پر طلب میں کمی کے بعد قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں یہ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سرمایہ کاروں اور زیورات کے خریداروں کے لیے یہ صورتحال کافی اہمیت کی حامل ہے۔ ایمریٹ ایئر لائنز کے نائب صدر محمد سرحان نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس دوران حیدرآباد میں فضائی خدمات کو وسعت دینے اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایمریٹس ایئر لائنز کی جانب سے حیدرآباد میں اپنی سرگرمیاں بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آج ایمریٹس ایئر لائنز کے وائس پریزیڈنٹ محمد سرحان نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ اس دوران ریونت ریڈی نے حیدرآباد سے ایمریٹس کی پروازوں میں اضافے پر زور دیا، خاص طور پر شہر میں ایئر بس A380 سروس شروع کرنے کی تجویز پیش کی۔ ایمریٹس کے وائس پریزیڈنٹ نے اس تجویز پر گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ میں قائم کیے جانے والے نئے ہوائی اڈوں پر ایمریٹس کو اپنے مینٹیننس، ریپیئر اور اوور ہال آپریشنز شروع کرنے کی بھی دعوت دی ہے، جس پر کمپنی کی جانب سے مثبت رد عمل موصول ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے حال ہی میں شروع کی گئی ینگ انڈیا اسپورٹس یونیورسٹی کے لیے ایمریٹس سے اسپانسرشپ کی بھی درخواست کی تاکہ ریاست میں کھیلوں کے انفراسٹرکچر اور نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اس معاملے پر بھی ایمریٹس کے نمائندے نے تعاون کرنے پر آمادگی کی ظاہر کی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ حکومت ریاست میں 2 نئے ہوائی اڈے ورنگل اور عادل آباد میں قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، جس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی عالمی سطح کی ایئر لائنز کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ آج ہونے والی اس ملاقات کو ریاست میں سرمایہ کاری اور ہوابازی کے شعبے کو عالمی معیار تک پہنچانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ BRS رہنما ہریش راؤ نے کہا کہ دریائے گوداوری میں وافر مقدار میں پانی دستیاب ہونے کے باوجود ریاستی حکومت محض سیاسی تعصب کی وجہ سے کرنے پلی پمپ ہاؤس کی موٹریں نہیں چلا رہی ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ
हुकूमत नहीं चाहती कि साबिक वज़ीर आला KCR को इसका क्रेडिट मिले। सिद्दीपेट जिले के नंगनूर मंडल के तिमयापल्ली गांव में पेद्दम्मा मंदिर का त्यौहार मुनक्किद हुआ। साबिक वज़ीर व BRS MLA T हरीश राव ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दरियासना साबिक वज़ीर ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रियासत में जो क़हत की सूरत हाल है वो आर्जी है और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी की नाक़स हिकमत अमली और बदनीयती का नतीजा है। उनका इल्ज़ाम है कि दरिया गोदावरी में वाफर मकदार में पानी दस्तयाब होने के बावजूद रियासती हुकूमत महज सियासी तासुब की वजह से कन्नेपल्ली पंप हाउस की मोटरें नहीं चला रही है। साबिक वज़ीर ने कहा कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट इसीलिए तामीर किया गया था कि किसी भी सूरत हाल में किसानों को पानी की कमी न हो और अगर हुकूमत वक्त पर मोटरें चला दे तो रंगनायक सागर लबरेज हो जाएगा और उससे सिद्दीपेट हल्के के तकरीबन 70 ta 80 हज़ार एकड़ रकबे को सैराब किया जा सकेगा। तिमयापल्ली के गाँव वालों को याद दिलाते हुए हरीश राव ने कहा कि एक वक्त था जब यहाँ की ख़वातीन पीने के पानी के लिए खाली बर्तनों के साथ कतारों में खड़ी रहती थी, लेकिन आज कलेश्वरम की बदौलत पूरा इलाका लहलहा रहा है। हरीश राव ने ऑयल पाम की काश्त को किसानों के लिए एक बेहतरीन जरिए माश करार दिया। उन्होंने बताया कि नरमेटा फैक्ट्री के जरिए किसानों को साल में 15 बार यानी हर 20 दिन में उनके बैंक खातों में आमदनी हासिल हो रही है। हरीश राव ने इस मौके पर ख़ुसूसी पूजा भी की। शहर हैदराबाद के तारीखी गोलकुंडा किले में बोनाल त्यौहार की तैयारियां। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने वज़ीर औक़ाफ़ कोंडा सुरेखा की सदारत में मुनक़्क़िद जायज़ा इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के तारीखी और सक़ाफ़ती विरसे के हामिल बोनाल त्यौहार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में तारीखी गोलकुंडा किले में एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर औक़ाफ़ कोंडा सुरेखा ने की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने भी इजलास में शिरकत की। दरियासना मुख्तलिफ महकमेजात के आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद रहे। इजलास के दौरान बोनाल के त्यौहार के मौके पर अक़ीदतमंदों की आमद व रफ्त, सिक्योरिटी के इंतज़ामात और उन्हें बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए दरकार इक़दामात पर बातचीत की गई। कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने इजलास के दौरान अपने हल्के से मुताल्लिक़ इंतज़ामात पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि तारीखी गोलकुंडा किले की जानिब जाने वाले रास्तों की फ़ौरन मरम्मत की जाए और सफाई सुथराई के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए जाएँ। वज़ीर औक़ाफ़ कोंडा सुरेखा ने महकमा पुलिस को हिदायत दी कि बोनाल त्यौहार के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इंतज़ामात करें। उन्होंने कहा कि अक़ीदतमंदों को किसी भी किस्म की परेशानी न हो, इसलिए पानी की फराहमी, रोशनी के मुनासिब बंदोबस्त और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पहले से हिकमत अमली तैयार कर ली जाए। इजलास में तय पाया कि JHMC और वाटर बोर्ड के हुकाम को आपस में तालमेल कायम रखते हुए बोनाल के मौके पर तमाम ज़रूरी इंतज़ामात वक्त से पहले मुकम्मल करने होंगे। MLA कौसम मोहिउद्दीन ने यकीन दिलाया है कि उनकी जानिब से मुकामी इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा ताकि ये त्यौहार मजहबी जोश व जज्बे और अमन व अमान के साथ मनाया जा सके। शहर हैदराबाद में हाई सी लीडर्स राउंड टेबल इजलास का इनेकाद अमल में आया। मुल्क की अहम शख्सियात और IT इंडस्ट्री के सरबराहान ने इजलास में शिरकत की। हैदराबाद में टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के हवाले से एक अहम पेशरफ्त देखी गई। नोवेटल हैदराबाद में हाई सी GCCSIT लीडर्स राउंड टेबल इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क की अहम शख्सियात और IT इंडस्ट्री के सरबराहान ने शिरकत की। आपको बता दें कि इजलास का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान को आलमी टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना है। हैदराबाद पहले ही IT का गढ़ समझा जाता है और हैदराबाद में मुनक़्क़िद इस राउंड टेबल इजलास में टेक्नोलॉजी के शोबे में जारी जिद्दत और मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरकज़ी वज़ीर बराए रेलवे, मवासिलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी और BJP के रियासती सदर N रामचंद्र राव ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास के दौरान जदीद तरीन तकनीकी ईजादात, मसनवी ज़हानत और सॉफ्टवेयर सेक्टर में हिंदुस्तान की बढ़ती हुई सलाहियतों पर बातचीत की गई। शुरका ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि हैदराबाद जैसे शहरों में IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मुस्तहकम करने और स्टार्टअप कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए
हुकूमती और निजी शोबे के दरमियान ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। इस राउंड टेबल का मकसद आलमी सतह पर IT बरामदात में इजाफे और रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए एक लाहे अमल तैयार करना था। रियासत आंध्र प्रदेश के वायएसआर जिले से तशवीशनाक खबर सामने आई। तकरीबन 4 साल के तवील वक्फे के बाद एक मरतबा फिर कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं। कोविड-19 के केसेस में इजाफे ने मुकामी इंतजामिया और अवाम की तशवीश में इजाफा कर दिया है। ज़राए ने बताया कि वायएसआर जिले में कोविड-19 के मजीद 6 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद कुल मुतासरीन की तादाद 8 तक पहुंच गई है। वायरस के फैलाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कड़पा शहर और राजमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद इस मुहलिक वबा के बाद जान की बाजी हार चुके हैं। बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत ने कड़पा के राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक कोविड वार्ड कायम कर दिया है ताकि मरीजों को फौरन तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हुकाम के मुताबिक मुतासिरा मरीजों के राब्ते में आने वाले अफराद की ट्रेसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है और सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे की लैब में भेजा गया है ताकि वायरस की नौयत का पता लगाया जा सके। जिला इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो खौफजदा ना हो, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। खास तौर पर भीड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल, समाजी दूरी और सफाई का खास ख्याल रखने को कहा गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से हरीश राव के बारे में दिए गए बयानात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हरीश राव के बारे में बात करने का कोई हक नहीं रखते। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस रहनुमा हरीश राव पर तबसरा करने पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हरीश राव के बारे में बात करने का कोई हक नहीं रखते। केटीआर ने हरीश राव की सियासी खिदमत को सराहते हुए कहा कि वो केसीआर के तैयार करदा एक ऐसे सिपाही हैं जो पार्टी के क़याम से लेकर आज तक अपने लीडर के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। केटीआर ने कहा कि हरीश राव ने न सिर्फ केसीआर के लिए एक हिफाजती ढाल का काम किया है, बल्कि उन्होंने अपनी वफादारी को हर मुश्किल वक्त में साबित भी किया है। साबिक वज़ीर ने रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की और उनके सियासी सफ़र पर सवालात उठाते हुए कहा कि जो शख्स दिल्ली जाकर बीजेपी के लीडर से मुलाकात करता हो, क्या उसे हरीश राव जैसे बाकिरदार लीडर पर बात करने का कोई अखलाकी हक हासिल है। उन्होंने इस बात की निशानदही की कि हरीश राव ने हमेशा किरदार और उसूलों को सियासत पर फौकियत दी है। इसके बरअक्स रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने अपने सियासी सफ़र में 4 अलग अलग पार्टियां तब्दील की हों और रेवंत रेड्डी को ऐसी सूरत हाल में वफादारी का दर्ज नहीं देना चाहिए। केटीआर का इल्ज़ाम है कि रेवंत रेड्डी का दिल्ली का हर दौरा एक दोगली पॉलिसी का हिस्सा रहा है। उनका ये भी दावा है कि रेवंत रेड्डी दिन में कांग्रेस के रहनुमाओं के साथ होते हैं और रात को बीजेपी के साथ गठजोड़ करते हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आज़मीन हज के लिए किए गए ऐलान के मुताबिक जल्द ही हर हाजी को 10,000 रुपये की रकम फराहम की जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर नंबर 42 के जरिए आज़मीन हज को हिदायत दी थी कि वो एयरलाइंस के ईंधन के अखराजात में इजाफे के चलते 10,000 रुपये की इजाफी रकम जमा कराएं और रियासती हुकूमत ने फ़िज़ाई किरायों में इजाफा किए जाने के बाद हर हाजी के लिए 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया था। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आज़मीन हज के लिए किए गए ऐलान के मुताबिक जल्द ही आज़मीन को 10,000 रुपये की रकम अदा करने के अमल को शुरू कर रही है। आपको बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर उस वक्त जारी हुआ था जब तकरीबन 2,871 आज़मीन की कुछ परवाज़ें पहले ही सऊदी अरब रवाना हो चुकी थी। चेयरमैन हज कमेटी ने कहा कि ऐसे आज़मीन जिन्होंने रकम अदा नहीं की थी वो सर्कुलर नंबर 42 के मुताबिक बराह रास्त हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास ये रकम जमा कराएं। हज कमेटी ने वाज़ेह किया है कि जिन आज़मीन ने ये रकम जमा करवाई है
یا جن پر اس کا اطلاق ہوا ہے انہیں حکومت کی جانب سے 10,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی آئندہ دنوں میں آن لائن کور بینکنگ سسٹم کے ذریعے 10,000 روپے کی رقم براہ راست متعلقہ حاجیوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کر دے گی۔ TNGO سینٹرل یونین کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر SM حسینی مجیب کی سالگرہ کے موقع پر یونین کے حیدرآباد ڈسٹرکٹ ایسوسی ایٹ پریزیڈنٹ اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے راج کمار اور سیکرٹری M بھاسکر کی قیادت میں فلاحی پروگرامز منعقد کیے گئے۔ TNGO سینٹرل یونین کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر SM حسینی مجیب کی سالگرہ انتہائی منفرد انداز میں منائی گئی۔ اس موقع پر کسی نمود و نمائش کے بجائے ضرورت مندوں کی مدد کی گئی۔ سالگرہ کی تقریبات کا آغاز بسوا تارکم کینسر اسپتال واقع روڈ نمبر 10 سے ہوا، جہاں یونین کے عہدیداروں نے اسپتال میں موجود مریضوں اور ان کے افراد خاندان کے علاوہ ضرورت مند افراد میں ناشتہ تقسیم کیا، ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ فلاحی اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے گورنمنٹ ماڈل عالیہ اسکول کے طلباء میں کتابیں تقسیم کی گئی۔ اس اقدام کا مقصد مستحق طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا اور انہیں درکار سہولیات فراہم کرنا تھا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر حیدرآباد کے دفتر میں سالگرہ کے ضمن میں ایک پروقار تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں کیک کاٹ کر ڈاکٹر SM حسینی مجیب کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کی گئی۔ TNGOs کے عہدیداروں نے کہا کہ ڈاکٹر SM حسینی مجیب کی قیادت میں یونین ہمیشہ عوامی خدمت کے مشن پر گامزن رہتی ہے اور سالگرہ کو فلاحی کاموں سے منسوب کرنا اسی مشن کا حصہ ہے۔ اس تقریب میں یونین کے دیگر ذمہ داران اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور ڈاکٹر مجیب کی خدمات کو سراہا۔ تلنگانہ کے ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے حضور نگر اور کوڈاڈ میں نئے بس اسٹیشنز کے قیام کے لیے اراضی پوجا کی اور پھر نئے بس اسٹیشنز کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد بھی رکھا۔ تلنگانہ میں عوامی سہولیات کا ایک نیا دور چل پڑا ہے۔ حضور نگر اور کوڈاڈ میں نئے بس اسٹیشنز کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حضور نگر کے ساتھ ساتھ کوڈاڈ میں بھی نئے بس اسٹیشنز کے قیام کے لیے اراضی پوجا کی اور پھر سنگ بنیاد تقریب میں بھی شرکت کی۔ منسٹر پونم پربھاکر نے اس موقع پر ریاستی حکومت کی کامیابیوں اور TGSRTC میں لائی گئی انقلابی تبدیلیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں آنے کے صرف 48 گھنٹوں کے اندر حکومت نے خواتین کے لیے مفت بس سفر کی سہولت شروع کی اور اس سے اب تک 11,000 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے اور عوام کی ایک بڑی تعداد بالخصوص خواتین نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ آج تقریباً 30 لاکھ خواتین روزانہ اس سہولت سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں۔ وزیر پونم پربھاکر نے نشاندہی کی کہ پیش رو حکومت نے RTC کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے 90 سے زائد خسارے میں چلنے والے ڈپوز کو منافع بخش بنا دیا۔ ملازمین کے حقوق پر بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے بتایا کہ حکومت نے PRC کو لاگو کیا ہے، بقایا جات جاری کر دیے گئے ہیں اور ورکرز یونین انتخابات کا عمل شروع کر دیا ہے۔ 1500 کنڈکٹرز کی تقرری کا عمل بھی جلد پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2800 نئی بسیں خریدی ہے اور RTC کے اندر 3500 ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں۔ حیدرآباد شہر میں 370 نئے روٹس پر بسیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ 7 لاکھ اضافی مسافروں کو سہولت مل سکے۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ حکومت وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کی قیادت میں RTC کو جدید بنانے اور اسے ایک منافع بخش اور عوام دوست ادارہ بنانے کے لیے وہ پرعزم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر اور ممتاز عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے نظام آباد کے دورے کے موقع پر امت مسلمہ سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ شہریت کے اندراج کے عمل یعنی SIR میں کسی بھی قسم کی غفلت نہ برتیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ایک روزہ دورے پر نظام آباد پہنچے۔ اس موقع پر امارت ملت اسلامیہ کے نائب امیر حافظ محمد لئی خان نے ان سے خاص ملاقات کی اور موجودہ ملکی حالات و شہریت کے اندراج کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کے دوران حافظ محمد لئی خان کی جانب سے
کی گئی گزارش پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے تمام مسلمانوں کے نام ایک اہم پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریت کے اندراج کا عمل اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا اس معاملے میں کسی بھی قسم کی تاخیر کرنا قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مولانا نے امت مسلمہ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی یہ اخلاقی اور ملی ذمہ داری ہے کہ ہم بیدار رہیں اور اپنے خاندان کے تمام افراد کے ناموں کا اندراج جلد از جلد یقینی بنائیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مزید ہدایت دی کہ اپنے فارمز کی خانہ پوری میں پوری احتیاط برتیں اور بروقت انہیں متعلقہ BLOs کے حوالے کریں۔ اپنی شہریت کو دستاویزی طور پر محفوظ اور تقویت بخشنا اس وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ واضح ہے کہ سماجی و ملی حلقوں کی جانب سے شہریت کے اندراج کے اس عمل کو انتہائی حساس قرار دیا جا رہا ہے اور قائدین کی جانب سے مسلسل عوام کا بیدار کیا جا رہا ہے کہ تاکہ کوئی بھی مستحق فرد اس عمل سے محروم نہ رہے۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کھمم ضلع کے جگن ناتھ پورم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات دسمبر 2028 میں نہیں بلکہ مئی یا جون 2029 میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ حلقہ بندیوں کے بعد ریاست میں لوک سبھا نشستوں کی تعداد 25 اور اسمبلی حلقوں کی تعداد 182 ہو جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس آئندہ انتخابات میں 182 میں سے 117 اسمبلی نشستیں جیت کر مسلسل دوسری مرتبہ اقتدار حاصل کرے گی۔ BRS پر شدید تنقید کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ آئندہ سیاسی معرکہ ان کا کروکشیتر ہوگا اور کانگریس BRS اور KCR خاندان کو سیاسی طور پر شکست دے گی۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ KCR پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فارم ہاؤس تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ریاست بھر میں SIR کا عمل جاری ہے۔ اس مہم کا مقصد ووٹر لسٹوں سے دوہرے اندراجات اور فوت شدہ افراد کے نام حذف کرنا اور تمام اہل شہریوں کو ووٹر فہرست میں شامل کرنا ہے۔ یہ عمل 25 جنوری 2026 سے شروع ہوا ہے، جبکہ حتمی انتخابی فہرست رائے دہندگان 1 اکتوبر 2026 کو جاری کی جائے گی۔ گھر گھر سروے 24 جولائی تک جاری رہے گا، جبکہ اعتراضات اور دعوے 30 اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ شمس آباد ہائی وے پر 7 امرائی کے قریب راج محل فنکشن ہال کے قریب ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کے بعد کار میں اچانک آگ لگی۔ حادثے کی مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے شہباد منڈل کے دیولا گڑا گاؤں میں ایک دل دہلا دینے والی واردات میں 28 سالہ شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی، 2 کمسن بچوں، ایک 17 سالہ لڑکی، اس کی ماں اور دادی کے بشمول 6 افراد کو چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم راج کمار کے خلاف ماضی میں پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس نے انتقامی جذبے کے تحت یہ کارروائی کی ہے۔ واقعے کے بعد ملزم نے اپنے والدین کو فون کر کے قتل کی اطلاع دی۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ TRS کی سربراہ کویتا نے سنگارانی انتظامیہ کی پابندیوں کے باوجود کانکنی کرنے والے مزدوروں کے حق میں احتجاج کیا۔ انہوں نے ستو پلی کے JVR OCP میں یہ احتجاج کیا۔ اس موقع پر کویتا اور دیگر احتجاجی قائدین نے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بھدراوتی کوتاگوڑم ضلع کے چنا گولا گوڑم گاؤں میں ایک حیران کن جعلسازی کا معاملہ سامنے آیا، جہاں دھوکے بازوں نے ایک زندہ شخص کا نقلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا کر اس کی زمین اپنے نام منتقل کر لی۔ متاثرہ شخص ستیم اپنی 5 ایکڑ اسائن لینڈ پر کاشتکاری کر کے گزر بسر کر رہا تھا۔ اس کی 4 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ بیٹا روزگار کے سلسلے میں دوسرے مقام پر رہتا ہے۔ ستیم کے اکیلے رہنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ستیہ نارائنا نے اس کی 5 ایکڑ اراضی پر قبضہ کرنے کی سازش کی۔ الزام ہے کہ GPO اننت لکشمی کی مدد سے ستیم کا 2018 میں انتقال ہونے کا جعلی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک فرضی فیملی سرٹیفکیٹ بھی بنایا گیا، جس میں ستیہ نارائنا کی اہلیہ پشپاوتی کو ستیم کی واحد بیٹی ظاہر کیا گیا۔
ان دونوں نقلی دستاویزات کی بنیاد پر تحصیلدار نے وراثتی انتقال کے ذریعے ستیم کے نام درج 5 ایکڑ اراضی پشپاوتی کے نام منتقل کر دی۔ بعد ازاں تحصیلدار رام نریش نے وضاحت کی کہ جی پی او اننت لکشمی نے ان کے اور ریونیو انسپیکٹر ویرا سوامی کے نقلی دستخط کر کے فرضی فیملی سرٹیفکیٹ تیار کیا، جس کے باعث دھوکے میں آ کر زمین منتقل کی گئی۔ اعلیٰ حکام نے تحصیلدار کا دستخط جعل سازی سے استعمال کرنے کے الزام میں جی پی او اننت لکشمی کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اعلان کیا۔ ریڈی گنٹا پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک بی ٹیک کا طالب علم بھی شامل ہے۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے تقریباً 62 گرام ایم ڈی ایم اے، جس کی مالیت تقریباً 3 لاکھ روپے بتائی گئی ہے، کے علاوہ 2 رائل انفیلڈ موٹر سائیکلیں، 4 موبائل فونز اور 2 ڈیجیٹل ویئنگ مشینیں ضبط کی۔ تحقیقات کے مطابق یہ ٹولی کالج کے طلبہ کو چھوٹے پیکٹوں میں منشیات فروخت کر رہی تھی۔ تروبلا میں ایک مرتبہ پھر تیندوا دیکھا گیا۔ شردھالو مندر کے قریب جا رہے تھے کہ وہاں پر یہ جنگلی جانور نظر آیا، جس کے باعث شردھالوؤں میں خوف دیکھا گیا۔ تروملا تروپتی دیوستھانم کے سیکورٹی عہدیداروں اور محکمہ جنگلات نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقامی افراد اور یہاں آنے والے شردھالوؤں کو محفوظ طور پر منتقل کیا اور علاقے میں گشت بڑھا دی۔ پولاورم پروجیکٹ کے زیریں حصے میں واقع پٹی سیما لفٹ اریگیشن اسکیم کی 20 موٹروں کے ذریعے روزانہ تقریباً 7000 کیوسیک پانی دریائے کرشنا کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب تک 1.33 ٹی ایم سی پانی پولاورم رائٹ کینال میں چھوڑا جا چکا ہے، جبکہ اس وقت پولاورم اسپل وے سے تقریباً 1.07 لاکھ کیوسیک سیلابی پانی نیچے کی جانب بہہ رہا ہے۔ سابق وزیر پواڑا اجے کمار نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ وزیر تھے تو اس وقت میڈی گڈھا سے بھدراچلم تک 25 لاکھ کیوسیک پانی کا بہاؤ تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب اس وقت بھدراچلم زیریاب نہیں آیا تو اب کیوں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میڈی گڈھا میں 1 لاکھ کیوسیک پانی بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی حکومت بے بنیاد دعوے کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت جھوٹ پھیلا کر کالیشورم پروجیکٹ کو جان بوجھ کر روک رہی ہے، کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ کالیشورم کا پانی پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر کے منصوبے کی کامیابی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ریٹائرڈ پروفیسر قبائلی فنون و نوادرات کے معروف محقق اور آدی دھونی ٹرسٹ کے بانی جے دھیر تروملا راؤ کے بشمول کئی سماجی کارکنوں نے حکومت کی جانب سے نامپلی میں سورارم پرتاپ ریڈی تیلگو یونیورسٹی کے گراؤنڈ فلور میں مجوزہ قبائلی فنون کے عجائب گھر کے قیام کی تائید کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔